بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی انتہائی سادگی سے کی گئی تھی۔ عثمان کی طرف سے صرف اس کے والدین اور بہن بھائی ہی نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ بارات کے نام پر صرف چند ہی لوگ تھے۔ اس قدر سادگی سے شادی کرنے کی وجہ عثمان کے بڑے بھائی کی وفات تھی۔ عثمان کے بڑے بھائی کاشان چند ماہ پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ کاشان کی شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جوان بیٹی کی موت نے عثمان کے والدین کو بہت نڈھال کر دیا تھا۔ جب میں پہلی بار آنٹی رقیہ عثمان کی امی سے ملی تو انہیں گمسم اور اداس دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ عثمان کے والد انکل سلیم بھی بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا گھر بس جانے پر خوش تھے، لیکن اس خوشی کے موقع پر وہ اپنے بڑے بیٹے کاشان کو بہت یاد کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میاں بیوی انتہائی اداس دکھائی دے رہے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کاشان کے مر جانے کی وجہ سے یہ سب لوگ انتہائی دکھی ہیں، اسی لیے سادگی سے شادی کرنے پر میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میں اور عثمان کلاس فیلوز تھے اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ دونوں خاندانوں میں سے کسی کو بھی ہماری شادی پر اعتراض نہ ہوا۔ میں اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے ہر وقت خود کو مصروف رکھتی تھی۔ انکل سلیم نے اب آفس جانا شروع کر دیا تھا، لیکن میری ساس ابھی تک زندگی کی طرف لوٹ کر نہ آئی تھی۔ ہر وقت کھوئی کھوئی اور ارد گرد سے بے خبر دکھائی دیتی تھی۔ سب سے زیادہ مسئلہ مجھے کاشان کی بیوی ملکہ بھابھی سے ہوتا تھا۔ شادی کے اگلے روز ہی میری دونوں نندیں اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی تھیں، اس لیے اب گھر میں دن کے وقت میں آنٹی رقیہ اور ملکہ بھابھی ہوتی تھی۔ آنٹی کو تو کچھ خبر نہ تھی، لیکن ملکہ بھابھی ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ اگر کمرے سے باہر آتی بھی تو چہرے کو دوپٹے کی مدد سے ڈھانپ لیتی۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا میری شادی کو، لیکن میں نے ابھی تک ملکہ بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ بہت عجیب لگتا تھا۔ گھر میں کوئی مرد موجود نہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انہیں ابھی تک دیکھ نہ سکی تھی۔ شگفتہ میری بڑی نند تھی اور قریب ہی بیاہ ہو کر گئی تھی، اور اس کا سسرال قریب ہی تھا، اسی لیے اکثر دن کے وقت وہ ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ایک روز شگفتہ آپا ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وہ میرے پاس کچن میں آ گئی اور کرسی پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے ملکہ بھابھی کے رویے کی شکایت کی اور حیرت کا اظہار بھی کیا۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ملکہ بھابھی کی عدت کی مدت ابھی تک پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ شگفتہ آپا میری طرف حیران نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اس کی عدت کی مدت تو کب کی پوری ہو چکی ہے، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ سنجیدہ نگاہوں سے آپا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے۔ اب تک تو ملکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہر وقت اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ دن کے وقت تو عثمان بھی گھر پر نہیں ہوتے، وہ پھر بھی اپنا چہرہ چھپائے رکھتی ہیں۔ میری شکایت سننے کے بعد آپی نے دکھی لہجے سے کہا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں کرتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کاشان کے مرنے کا غم اس کے دماغ پر چھا گیا ہے، اسی لیے اجنبی لوگوں کی طرح کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ ہی اسے اپنی کوئی خیر خبر ہوتی ہے۔ شگفتہ آپا کی بات سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ ملکہ بھابھی اور آپ کی والدہ دونوں کو ہی نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں کسی سائیکیٹرسٹ سے چیک کروا کر علاج شروع کروایا جا سکتا ہے۔ میں نے مشورہ دیا۔ شگفتہ آپا سر ہلاتے ہوئے بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ہی علاج کی ضرورت ہے۔ تم اس بارے میں عثمان سے بات کرنا، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو مجھے بتا دینا، پھر ہم دونوں ہی انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں گے۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے شگفتہ آپا نے کہا، ان کی اتنی جلدی مان جانے پر میں دل ہی دل میں خوش ہوئی، جبکہ مجھے اندیشہ تھا کہ سائیکیٹرسٹ کا نام سن کر شاید شگفتہ آپا کو اچھا نہ لگے اور وہ یہ سمجھیں کہ میں اپنی ساس اور ملکہ بھابھی دونوں کو پاگل کہہ رہی ہوں۔ میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ انہیں میری بات سمجھ آ گئی۔
مجھے کچن کے دروازے پر ایک سایہ محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کچن کی دیوار کے ساتھ کان لگائے کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اپنے اس فہم کو جھٹک دیا کیونکہ آنٹی رقیہ تو اپنے آپ سے بے خبر تھی۔ ہماری باتوں سے انہیں بھلا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اور ملکہ بھابی بھی اشد ضرورت کے تحت ہی کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ میں کھانا بھی انہیں ان کے کمرے میں دے کر آتی تھی۔ جان بوجھ کر میں نے انہیں آزمانے کے لیے کئی بار ایسا بھی کیا تھا کہ ان کے کمرے میں کھانا نہ پہنچایا۔ میرا خیال تھا کہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود ہی کچن سے کھانا اٹھا کر لے جائیں گی، لیکن انہوں نے اس دن کھانا کھایا ہی نہیں بلکہ بھوکی ہی رہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اسی لیے اب میں وقت پر ان کا کھانا ان کے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ ملکہ بھابی اپنے کمرے میں تھی، میں نے ان کے کمرے میں کھانا پہنچایا اور پھر آنٹی رقیہ، شگفتہ آپا اور اپنے لیے کھانا لگایا۔ شگفتہ آپا نے بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے دوران وہ انتہائی دکھی اور بے بس لہجے میں آنٹی رقیہ سے شکوے اور شکایتیں بھی کر رہی تھیں اور انہیں جلد سے جلد زندگی کی طرف لوٹ آنے کا کہنے لگی۔ آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ کاشان ہمارا بھی تو کچھ لگتا تھا، لیکن کیا صرف آپ کاشان ہی کی ماں تھی؟ ہمارے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا؟ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہر وقت آپ اپنے ارد گرد سے بے خبر رہتی ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ ہم کس سے باتیں کریں؟ آنٹی رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شگفتہ آپا مسلسل بول رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اس وقت مجھے شدید حیرت ہوئی جب آنٹی رقیہ نے آگے بڑھ کر جلدی سے شگفتہ آپا کو گلے سے لگا لیا۔ اپنی ماں کا لمس پا کر آپا تو بہت جذباتی ہو گئیں اور شدت سے رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دونوں کو تسلی دے کر میں نے چپ کروایا اور کھانے کی طرف توجہ دلوائی۔ ابھی ہم کھانا ہی کھا رہے تھے کہ ملکہ بھابی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب بھی ملکہ بھابی اپنے کمرے سے باہر آتی تھی تو مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو بہت کم کمرے سے باہر نکلتی تھیں۔ اماں جی، آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو کمرے میں آ جائے، میں آپ کو دوا کھلا دیتی ہوں۔ مجھے اور شگفتہ آپا کو نظر انداز کرتے ہوئے ملکہ بھابی نے آنٹی رقیہ سے کہا، ابھی میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، تم ایسا کرو کہ دوائیاں یہاں پر لے آؤ، میں خود ہی انہیں کھلا دیتی ہوں۔ اماں کے جواب دینے سے پہلے ہی شگفتہ آپا نے کہہ دیا، دوا کھانے کے بعد اماں نے آرام کرنا ہوتا ہے، اسی لیے میں انہیں کمرے میں لے جا رہی ہوں تاکہ وہ آرام بھی کر سکیں۔ یہاں پر آپ دونوں باتیں کر رہی ہیں تو اماں کو اچھا نہ لگے گا، ملکہ بھابی نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر آنٹی رقیہ کو بازو سے پکڑ لیا اور اٹھانے لگی۔ آنٹی رقیہ نے ایک نظر ہماری طرف دیکھا اور پھر ملکہ کے ساتھ سست روی سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اور شگفتہ آپا حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ عجیب حرکتیں کرتی ہے یہ ملکہ بھی، نہ جانے ایسے کیا ہو گیا ہے۔ اچھی بھلی اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں انہیں کھانا بھی کھلا رہی تھی، اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ ملکہ بھابی پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے شگفتہ آپا نے کہا، میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے آپا کہنے لگی، میرا تو خیال ہے کہ دوائیاں کھا کر اماں کے دماغ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر ہی کوئی دوا کھلانی چاہیے۔ آج جب عثمان گھر آئے تو اس سے کہنا کہ اماں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو مجھے بتا دے، میں خود لے جاؤں گی۔ شگفتہ آپا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ان کے لہجے میں ابھی بھی غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ رات کو جب عثمان گھر واپس آئے تو میں نے انہیں شگفتہ آپا کا پیغام دے دیا، لیکن وہ تو حیران ہوتے ہوئے بولے، میں تو اماں کے لیے کوئی دوائی نہیں لے کر آتا۔ کاشان بھائی کے مرنے کے بعد چند دن اماں کی صحت بہت خراب رہی تھی، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ڈپریشن کی دوائیاں دی تھی، اس کے بعد تو اماں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی دوائیاں کھا رہی ہیں، کیونکہ میں دوبارہ نہ ہی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں اور نہ ہی کوئی دوائیاں لے کر آیا ہوں۔ بھابی انہیں کون سی دوائیاں کھلا رہی ہیں یہ تو پوچھ لینا تھا۔ عثمان کا جواب سن کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ اگر عثمان میڈیسن نہیں لے کر آئے تو پھر کون لے کر آتا ہے، اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر ملکہ بھابی آنٹی رقیہ کو
کون سی میڈیسنز کھلا رہی ہیں؟ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر عثمان جھنجھلا گئے اور غصے سے بولے، اب تم یہاں کھڑی کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ جلدی سے جاؤ اور بھابھی سے پوچھو کہ وہ اماں کو کون سی دوائیاں کھلا رہی ہیں اور کیوں کھلا رہی ہیں۔ وہ سب دوائیں میرے پاس لے کر آؤ۔ عثمان کو غصے میں دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ عثمان بہت نرم طبیعت کے مالک انسان تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ انہیں غصہ آ جائے۔ ان کے غصے کا خیال کرتے ہوئے میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور ملکہ بھابھی کے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ نہ صرف دروازہ بند تھا، بلکہ جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو کمرے کی لائٹ بھی بند تھی، جس کا مطلب تھا کہ ملکہ بھابھی اور آنٹی رقیہ دونوں سو چکی ہیں۔ اپنے خیال کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے دھیمی آواز سے ملکہ بھابھی کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ مجھے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر عثمان مزید پریشان ہو گئے اور بولے، تم خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو؟ کیا بولا ہے ملکہ بھابھی نے؟ افسوس بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا، ملکہ بھابھی اور آنٹی رقیہ دونوں سو چکی ہیں۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند ہے اور لائٹس بھی آف ہیں، اسی لیے میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اوہو، تم نے مجھے صبح ضرور یاد کروانا ہے۔ میں وہ میڈیسن چیک کروں گا اور بھابھی سے یہ بھی پوچھوں گا کہ میڈیسن کس سے منگوائی تھی۔ بے بسی سے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے عثمان نے کہا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آنٹی رقیہ، انکل سلیم اور عثمان موجود تھے۔ حسب معمول ملکہ بھابھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے ملکہ بھابھی کے کمرے میں ناشتہ رکھا اور پھر سب کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ آنٹی رقیہ گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں زبردستی یہاں بٹھایا گیا ہے اور وہ ابھی بھی نیند میں ہی ہیں۔ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان بہت دکھی ہو گئے تھے، اسی لیے بہت پیار سے آنٹی رقیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہنے لگے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ مزید کچھ دیر سونا چاہتی ہیں تو سو جائیں۔ یہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ کی گردن ایک طرف جھک گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ نیند میں ہیں۔ انکل سلیم بھی دونوں ماں بیٹی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ خمار سے ڈوبی ہوئی آواز میں آنٹی رقیہ نے کہا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، لیکن ملکہ نے مجھے جگا دیا ہے اور کمرے سے باہر بھیج دیا ہے، میں نے ابھی سونا ہے۔ آنٹی رقیہ کا جواب سن کر عثمان نے ہاتھ کا سہارا دے کر انہیں کھڑا کیا اور ملکہ بھابھی کے کمرے کی طرف لے کر جانے لگے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ ان کی مدد کے خیال سے میں نے بھی آنٹی رقیہ کا ایک بازو تھام لیا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر عثمان رک گئے۔ ملکہ بھابھی ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ انتہائی خوبصورت خد و خال کی مالکن ملکہ نہ جانے کیوں ہر وقت اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی تھی۔ جلدی سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ملکہ بھابھی ہماری طرف دیکھنے لگی۔ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر میں نے جلدی سے کہا، آنٹی تو ابھی بھی سونا چاہتی ہیں، آپ نے انہیں کیوں جگا دیا؟ جب یہ اپنی مرضی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آتی تو میں انہیں ناشتہ بنا دیتی۔ میں نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا تھا، نماز بھی نہ ادا کی اور کمرے سے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ عثمان بھی دروازے پر کھڑے، وہ سر جھکا کر بولے، آپ جو دوائیں امی کو کھلا رہی ہیں وہ مجھے دکھا دیں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا کہ میں امی کے لیے دوائیں کب لایا تھا۔ عثمان کا سوال سن کر ملکہ بھابھی نے ناشتہ چھوڑ دیا اور جلدی سے ایک الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ٹوکری اٹھا کر میری طرف بڑھا دی۔ اس میں کچھ دوائیں پڑی تھیں اور جلدی سے ایک الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ٹوکری اٹھا کر میری طرف بڑھا دی۔ اس میں کچھ دوائیں پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عثمان دواؤں کے نام پڑھنے لگے۔ بھابھی دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور بہت دکھی لہجے سے بولی، کاشان کے مرنے کے بعد بہت دن تک تو مجھے اپنے آس پاس کی کوئی خبر نہ تھی۔ عدت میں ہونے کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکی تھی، اسی لیے میری امی نے مجھے یہ دوائیں لا کر دی تھی۔ یہ سب ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اور انسانوں کو ریلیکس کرنے کی دوائیں ہیں۔ تم دونوں جانتے ہو نا کہ آنٹی رقیہ کی کیا حالت ہے، اسی لیے میں انہیں یہ دوا کھلا رہی ہوں، اس سے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہیں۔
ورنہ وہ رات رات بھر روتی رہتی ہیں۔ تم دونوں کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کاشان کو یاد کر کے کتنی بے قرار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی امی سے یہ دوائیں منگوا لی تھیں تاکہ آنٹی رقیہ کو کھلا سکوں۔ دواؤں کی ٹوکری میری طرف واپس بڑھاتے ہوئے عثمان نے ملکہ بھابھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا، اماں کو یہ دوائیں کھلانے لگی۔ آپ مجھے کہہ دیتی تو میں آپ کو اور اماں دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، چیک اپ کروا لیتا، یہ اچھا رہتا۔ اس سے ڈاکٹر کو ساری بیماری سمجھ آ جاتی۔ میں جلد ہی آپ دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ عثمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ملکہ بھابھی نے گردن اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور پریشانی سے بولی، نہیں نہیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اتنے بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں، ذہنی طور پر تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے والی نہیں ہوں، بلکہ میں تو منع کروں گی کہ آنٹی رقیہ کو بھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی ضرورت نہیں، وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، امی نے اتنی جلدی تو سب کچھ نہیں بھول سکتی۔ باتیں کرتے کرتے ملکہ بھابھی خیالات میں کھو گئی تھی، شاید وہ بھی کاشان کی یاد میں ذہنی طور پر کچھ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ میں اور عثمان دوبارہ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ انکل سلیم اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اخبار پڑھنے میں ہی مصروف ہیں، لیکن وہ ہماری طرف ہی متوجہ تھے۔ عثمان نے ناشتہ شروع کیا تو انکل سلیم نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ماں کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ روز بروز اس کی حالت تو خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میرا بھی تو بیٹا تھا، میں نے خود کو سنبھال لیا نا، اسے چاہیے وہ بھی خود کو قابو رکھے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ذہنی علاج کروایا جائے۔ عثمان نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج تو میں بہت مصروف ہوں، لیکن کل انشاءاللہ میں اماں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور ان کا علاج شروع کرواؤں گا۔ آپ دیکھیے گا بہت جلد اماں پہلے کی طرح ہو جائیں گی۔ عثمان کے لہجے سے امید جھلک رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آنٹی رقیہ کو صحت عطا کریں۔ انکل سلیم اور عثمان آفس جا چکے تھے۔ انہیں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملکہ بھابھی کی امی تشریف لے آئی تھی۔ سرسری طور پر مجھ سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب سا لگتا تھا، مجھ سے یوں ملتی تھی جیسے میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ وہ مجھے جانتی ہی نہیں ہے۔ ایک بات مجھے پریشان کرتی تھی کہ وہ جب بھی آتی تھی بہت تھوڑی دیر کے لیے آتی، ایسا لگتا تھا کہ انہیں کوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ چند لمحے ملکہ بھابھی کے پاس رکتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا، اس لیے اب میں ادھر ادھر کوئی توجہ نہ دیتی تھی، سب کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد امی اور ملکہ بھابھی تو کمرے کی لائٹ آف کر کے سو گئی تھی۔ انکل سلیم اور عثمان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے نیوز سن رہے تھے۔ کچن سمیٹ کر جب میں اپنے کمرے میں واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوف سے چیخنے لگی۔ میرے تکیے پر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور چیخنے لگی۔ عثمان اور انکل سلیم جلدی سے آ گئے۔ سانپ دیکھ کر تو وہ دونوں بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ سانپ کو دیکھتے ہی انکل سلیم کے منہ سے خوفزدہ انداز سے نکلا، اوہ خدایا، یہ تو بہت بڑا سانپ ہے، کہاں سے آ گیا ہے؟ عثمان نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، ابو بے فکر ہو جائیں، میں ابھی اس سانپ کو مار دیتا ہوں، آپ سب نے ڈرنا نہیں ہے، اس پر نظر رکھیں، میں کوئی ڈنڈا لے کر آتا ہوں۔ عثمان نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو ایک بڑا سا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اس کی مدد سے سانپ کو مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ مرے ہوئے اس خوفناک سانپ کو دیکھ سکوں۔ عثمان تو اس سانپ کو گھر سے باہر پھینکنے کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بستر کی چادر چینج کر دی۔ میں اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ایک بات ہم سب کے لیے بہت حیرت انگیز تھی کہ یہ سانپ میرے کمرے میں اچانک سے کیسے آ گیا۔ اگلے روز دن کے وقت شگفتہ آپا اپنی ماں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہمارے گھر آئی تو یہ جان کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔
ایک ہی سوال ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ سانپ اس کمرے تک کیسے پہنچا، کیونکہ میرا کمرہ بالکل کونے میں ہے اور سب سے آخر میں تھا۔ لیکن اس کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہ تھا۔ دن کے وقت بھی وہی سانپ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عثمان کے سمجھانے اور تسلی دینے پر آہستہ آہستہ میں اس سانپ کو بھولنے لگی تھی۔ لیکن ایک اور خوفناک واقعہ رونما ہوا۔ حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ملکہ بھابھی اور آنٹی رقیہ تو آرام کر رہی تھی۔ اس کا مجھے علم نہ تھا کہ وہ سو جاتی ہے یا صرف لائٹ بند کر کے آرام کر رہی ہوتی ہے۔ انکل سلیم اور عثمان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے نیوز سننے کے ساتھ ساتھ آپس میں بزنس پرابلم ڈسکس کر رہے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی۔ لائٹ آن کرتے ہی میں نے ایک زوردار چیخ ماری، کیونکہ آج پھر ایک بہت بڑا سانپ میرے بیڈ پر موجود تھا۔ یہ سانپ تو اس پہلے آنے والے سانپ سے بھی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر ایک بار پھر عثمان اور انکل سلیم کمرے میں آ گئے اور سانپ کو دیکھ کر سب کی خوف کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے عثمان نے کہا، یہ وقت خوف زدہ ہونے کا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ہمت نہ دکھائی تو یہ سانپ کمرے میں کہیں بھی چھپ سکتا ہے، جو سب کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اسی لیے آپ دونوں نے بہادری دکھانی ہے۔ میں ابھی اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عثمان کمرے سے باہر چلے گئے اور وہی بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر لے آئے جس سے پہلی بار سانپ کو مارا تھا۔ اس بار بھی اللہ کے حکم سے عثمان اپنے اس دشمن کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں تو پوری رات خوف کے مارے سو ہی نہ سکی تھی۔ دوسری طرف عثمان اور انکل سلیم بھی بہت پریشان تھے کہ یہ سانپ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب تو میں سارا دن اپنے کمرے میں آتی ہی نہ تھی۔ رات کے وقت جب عثمان گھر آتے اور کمرے میں جاتے تو ہی میں اپنے کمرے میں آتی۔ زیادہ وقت میں آنٹی رقیہ کے ساتھ ہی گزارنے لگی تھی۔ ملکہ بھابھی کی امی آئی تو وہ بھی بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ پریشان کیوں ہیں، لیکن ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی نہ تھی۔ حسب عادت وہ کچھ دیر ہی رکی اور پھر واپس چلی گئیں۔ آج عثمان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ وہ آفس سے بھی جلدی واپس آ گئے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ عثمان سو رہے تھے۔ میں ان کو ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بہت محتاط انداز سے قدم اٹھا رہی تھی کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے شدید گھبراہٹ کے ساتھ پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سائیڈ لیمپ آن کیا تاکہ قریب رکھے ہوئے جگ سے پانی لے سکوں۔ کمرے میں کچھ روشنی ہوئی تو یہ دیکھ کر خوف سے میری جان حلق میں اٹکنے لگی کہ قریب رکھے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر جگ کے ساتھ ایک ہی کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا ہے جو کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ جلدی سے عثمان کو جگایا۔ وہ بھی اپنے سامنے ایک اور دشمن کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح جلد ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور اس دشمن کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوسری طرف سے گھما کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ صرف ایک بات کہی کہ مجھے سانپ پر نظر رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی چیز کے نیچے جا کر چھپ جائے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی خوف سے کانپنے لگی تھی کہ عثمان تو کمرے سے باہر جا رہے ہیں۔ میں دروازے پر ہی رک کر سانپ کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عثمان واپس آ گئے اور اس سانپ کو بھی مار کر باہر پھینک دیا۔ اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ چند روز کے بعد ضرور ہمارے کمرے سے سانپ نکل آتا تھا۔ ہم اس سانپ کو مار کر باہر پھینک دیتے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ میں تو اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر اس رات ہم بے خبر سو رہے ہوتے تو سانپ نہ جانے کیا کرتا، شاید ہم دونوں کو ہی ڈس لیتا اور پھر ہم مر جاتے۔ یہ سوچ کر میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے میری صحت کچھ ٹھیک نہ تھی، بہت بے چینی اور سر میں درد تھا۔ عثمان نے مجھے پین کلر کھانے کے لیے کہا، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی نیند آ گئی، لیکن سر درد کی وجہ سے جلد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ عثمان سو رہے تھے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے سر درد کی دوا کیوں نہ کھائی تھی۔ عثمان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، اسی لیے کچن کی لائٹ بھی آن نہ کی۔ باہر کے روشن بلب کی وجہ سے
کچن میں زیادہ اندھیرا نہ تھا۔ ٹیبلٹ کھا کر جب میں باہر نکلی تو ملکہ بھابھی کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ملکہ بھابھی نے ایک ٹوکری زمین پر رکھ کر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ اس ٹوکری میں سے ایک سانپ باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ہمارے کمرے میں سانپ کہاں سے آتے ہیں۔ ملکہ بھابھی یہ سب کیوں کرتی تھی اس کا تو مجھے علم نہ تھا، اسی لیے میں نے چیخ چیخ کر عثمان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے اور وہ سانپ ہمارے کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر ملکہ بھابھی پریشان ہو گئی تھی اور خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جب عثمان کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کمرے کے دروازے پر ہی ایک سانپ موجود تھا جو کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ کسی حد تک تو داخل ہو چکا تھا۔ ملکہ بھابھی سامنے کھڑی تھی اور ان سے کچھ فاصلے پر میں بھی کھڑی تھی۔ چیخنے کی آواز سن کر انکل سلیم بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ ان سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہی تھی؟ ہمارے کمرے میں روزانہ جو سانپ آتے تھے وہ یہی لے کر آتی تھی۔ آج میں نے خود انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ سانپ انہوں نے اس ٹوکری سے باہر نکالا ہے جو اب ہمارے کمرے میں جا رہا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ملکہ کے ہاتھ توڑ دیتی۔ اتنے دنوں سے میں اس عذاب سے گزر رہی تھی۔ انکل سلیم نے آگے بڑھ کر ملکہ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی اور اس سے پوچھا، تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو؟ کس کو مارنا چاہتی ہو؟ میں نے کتنی بار تمہاری اماں سے کہا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس لے جائے۔ ہمارا بیٹا تو واپس آنے والا نہیں، لیکن نہ وہ تمہیں یہاں سے لے کر گئی اور نہ ہی تم گئی ہو، اور یہ سب کیا کر رہی ہو؟ انکل سلیم بہت غصے میں آ چکے تھے اور جو بھی منہ میں آ رہا تھا بول رہے تھے۔ ملکہ بھابھی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف رو ہی رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی ملکہ بھابھی کی امی کو بلا لیا۔ وہ دونوں تو کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ مجبوراً عثمان نے پولیس کی دھمکی دی، جس پر ملکہ بھابھی نے پریشان ہو کر جلدی سے عثمان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نے کاشان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی تھی، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ اس کی دولت میں دلچسپی تھی۔ لیکن افسوس کہ ابھی شادی کو چند مہینے گزرے تھے اور کاشان وفات پا گئے۔ میں یہاں سے واپس نہ جانا چاہتی تھی اور یہی سوچا تھا کہ تم سے شادی کر لوں گی، لیکن تم نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ میں اس ٹھاٹھ بھری زندگی کو چھوڑ کر اس گھر سے نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ تمہاری بیوی کو راستے سے ہٹا دوں، لیکن افسوس کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ملکہ بھابھی کے منہ سے اعتراف سن کر میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ نہ صرف انہیں پولیس کے حوالے کروں بلکہ سخت سے سخت سزا بھی دلواؤں۔ اس کی ہر سازش میں اس کی ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ملکہ بھابھی آنٹی رقیہ کو نشہ آور ادویات کھلاتی رہی ہیں تاکہ وہ ارد گرد سے بے خبر رہیں اور وہ دونوں ماں بیٹی اپنی سازش میں کامیاب ہو سکے۔ انکل سلیم نے دھکے دے کر دونوں ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بھی سکون کا احساس ہونے لگا۔